تو ابن حجر حیتمی نے جیسے پہلا ایک مسئلہ لکھا ہے، مثلاً علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے علیہ الطلاق انہ لا یقع علیہ بل علیہ کفارۃ یمین ولم یقل بالکفارہ احد من المسلمین قبلہ، انہوں نے کہا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر طلاق لازم ہے، بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو وہ کفارہ دے دے، بس یہ کافی ہے۔ تو اب ابن حجر حیتمی کہہ رہے ہیں یہ کفارے والی بات مسلمانوں میں سے پہلے کسی نے نہیں کی، یعنی اس سے طلاق واقع ہوگی، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کہ کفارہ دے طلاق نہیں ہوگی، تو ابن حجر حیتمی کہتے ہیں یہ رائے ان سے پہلے کسی نے نہیں دی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ لکھا ہے وَأَنَّ طَلَاقَ الْحَائِضِ لَا يَقَعُ، حالت حیض میں کوئی طلاق دے تو واقع نہیں ہوگی، یہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے ہے۔ تو اب جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ بہتر طریقہ کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے سے کو رجوع کرے جب انہوں نے حیض میں طلاق دی، تو بہتر تو یہ ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسری بات جو ذکر کی ہے وَقَذَا الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ جَمَعَ فِيهِ، اسی طرح طلاق دینا اس طہر میں جس میں جمع کیا ہو، تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ہو جائے گی، اگرچہ بہتر ہے اس طہر میں طلاق دو جس میں جمع نہ کیا ہو، لیکن اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ علامہ ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح نمبر 4 وَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا تَرَكَتْ عَمَدًا لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا، اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو اس پر قضا لازم نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کے ہاں قضا ہے، کوئی عمدن اگر نماز چھوڑ دے گا تو وہ نماز کی قضا کرے گا۔ اور علامہ ابن تیمیہ کی طرف جو منسوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نسیان کی صورت میں من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها فإن ذلك وقتها، عمد کی صورت میں گویا وہ قضا کے قائل نہیں ہے۔ پانچویں جو بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الحائض یباح لها بالطواف بالبیت ولا کفارۃ علیہا، حائضہ عورت اگر طواف کر دے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، حالانکہ جمہور کے ہاں حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نمبر 6 وَإِنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ، کہ 3 طلاقیں ان کے نزدیک ایک کی طرف لوٹیں گی۔ اب یہ بات بھی جمہور کے بالکل خلاف ہے۔ جمہور سلفاً خلفاً، جمہور ائمہ 4 فقہا محدثین، تعامل صحابہ اور اس وقت سے لے کر آج تک تعامل امت یہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہے۔ اب 3 طلاق کو ایک شمار کرنا یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے تھی، پھر علامہ ابن قیم کی ہے، اور آج کے دور میں غیر مقلدین کی ہے، ورنہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہے۔ باقی اگر اس میں آپ نے تفصیلاً پڑھنا ہو، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب عمدۃ الاثاث فی التطلیقات الثلاث، عمدۃ الاثاث فی التطلیقات الثلاث، تو یہ اچھی کتاب ہے، اس میں تفصیلی معلومات ملیں گی۔ یا اسی طرح مولانا منیر احمد منور صاحب کی کتاب ہے حرام کاری سے بچیے، حرام کاری سے بچیے، یعنی 3 طلاق 3 ہے، اس کے بعد کوئی ملتا ہے تو گویا اس کا ملنا حرام ہوگا۔ اسی طرح 7ویں بات جو منسوب کی گئی وہ یہ ہے کہ انہا اذا اخذت من التجار اجزأتم عن الزکاة وان لم تكن باسم الزکاة ولا رسمها، کہ اگر تاجروں سے کوئی چیز لی لے گئی زکوٰۃ کی مد میں، اگرچہ اس پہ زکوٰۃ کا نام نہ بھی لیا گیا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرے، یا نمبر 2 جس کو اپنے مال کو الگ کر رہا ہے اس وقت وہ نیت کر لے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دوں گا، یا اس وقت الگ کرے یا ادائیگی کے وقت اس کی نیت کرے۔ اگر کسی نے نہ ادائیگی میں نیت کی نہ الگ میں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو رائے ہے کہ نام نہ بھی لیا تب بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ نمبر 8 ان المائعات لا تتنجس بموت حیوان فیہا کالفارۃ، اگر بہنے والی چیزوں میں کوئی چیز مر جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا، جیسے کہ چوہا اگر مر جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ جمہور کی رائے یہ کہ نجس ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ پھولا پھٹا ہو تو 3 دن کی نمازوں کی قضا ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ گر کے مر گیا تو 1 دن کی نماز کی ہے۔
نمبر 9 ان الجنوب یصلی تطوع باللیل ولا یؤخرہ الی ان یغتسل قبل الفجر وان کان بالبلد، کہ جنوبی آدمی جو ہے وہ رات کے وقت نفلی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اپنی نماز کو مؤخر نہ کرے فجر کی نماز تک، کہ غسل کرے اگرچہ شہر میں ہو۔ اگرچہ شہر میں ہے، ایک آدمی جنبی ہو گیا تو وہ نفل نماز رات کو پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی غسل نہیں کرتا وہ تو ناپاک ہے، جب ناپاک ہے تو وہ نہ فرض پڑھ سکتا ہے نہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز تو تب ادا کرے گا جب وہ پاک ہوگا۔ تو اب یہ جو رائے ہے کہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ وہ اپنے شہر میں کیوں نہ ہو، یہ رائے بھی جمہور سے ہٹ کرے۔ اسی طرح نمبر 10 ان شرط الواقف غیر معتبر بل لو وقف علی الشافعیۃ صرف الی الحنفیہ وبالعکس، وقف کے اندر شرائط کا اعتبار نہیں، اگر کسی نے شوافع پر وقف کیا اور اس نے اس کو پھیر دیا حنفیہ کی طرف تو یا اس کے برعکس کیا تو بھی درست ہے۔ جمہور کے ہاں وقف میں شرائط کا اعتبار ہوتا ہے، اگر ایک آدمی جس چیز کو وقف کر رہا ہے وہی چیز وقف ہوگی، جس پر کر رہا ہے اسی پر وقف ہوگی، تو وقف میں شرائط کا لحاظ ہے، اور ان کے ہاں شرائط کا لحاظ نہیں ہے۔ نمبر 11 ان مخالف الاجماع لا يكفر ولا يفسق، اجماع کی جو مخالفت ہے نہ اس میں تکفیر ہوگی نہ اس میں تفسیق ہوگی، یعنی کوئی مخالفت کرے اجماعی مسئلے کی تو نہ وہ کافر ہوگا اور نہ وہ فاسق ہوگا۔ حالانکہ جمہور کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مسئلہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، تمام کا اجماع اگر کسی بارے میں ہو جائے پھر تو کفر ہے، اور اگر تمام کا اجماع نہ ہو، بعض کا ہو یا صحابہ کے بعد کے لوگوں کا ہو تو پھر وہ فسق ہے۔ اس طرح 12ویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات محل حادث ہے یا نہیں، تو ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محل حادث ہے۔ وَإِنَّ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالْجَاهِلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا محل الحوادث تعالی اللہ عن ذلك وتقدس، کہ اللہ رب العزت کی ذات محل حادث ہے۔ حالانکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اللہ خود بھی قدیم ہے اور اللہ رب العزت کی صفات بھی قدیم ہے، نہ اللہ حادث ہے نہ محل حادث ہے۔ اگر اللہ کو معاذ اللہ محل حادث مانا جائے گا تو پھر حادث اسے کہتے ہیں جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں وجود ہو، اور ایک وقت کے بعد پھر فنا ہو جائے، جیسے ہم پہلے نہیں تھے آج موجود ہیں، ایک وقت کے بعد پھر فنا ہو جائے گا، تو وہ حادث ہیں۔ تو ہم خود بھی حادث ہیں اور ہم محل حادث بھی ہیں، حوادث کا ظہور بھی ہم پر ہے۔ اللہ خود بھی قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ محل حادث نہیں ہے۔ نمبر 13 انه مرکب تفتقر ذاته افتقار الکل للجزء تعالی اللہ عن ذلك وتقدس، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے محتاج ہے جس طرح کہ کل اپنے جز کی طرف احتیاج ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا مرکب تسلیم کرنا، پھر مرکب کے بعد اللہ کے لیے اس کو مان لینا کہ اللہ رب العزت کے لیے احتیاج، اب متکلمین اس کو نہیں مانتے کیونکہ احتیاج غیر کی طرف یہ عجز کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے کہ اللہ کسی غیر کی طرف ہو محتاج ہو، تو اللہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، عجز سے اللہ پاک ہے۔ نمبر 14 ان القرآن، کہ قرآن کریم جو ہے وہ حادث ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، حالانکہ جمہور کی رائے قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ قدیم ہے، کلام نفسی ہے، اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ نمبر 15 ان العالم قدیم بالنوع، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم میں قدیم بالنوع ہے۔ عالم کو قدیم بالنوع کہنا یہ بھی جمہور سے ہٹ کرے، جمہور کہتے ہیں عالم جو بھی ہے وہ حادث ہے، عالم قدیم بالنوع نہیں ہے، قدیم صرف ذات اور صفات ہے۔ اس طرح نمبر 16 وقول بالجسمیت والجہت والانتقال، اللہ کے لیے جسمیت یا اللہ کے لیے جہت یا انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کا قائل ہونا یہ بھی جمہور سے ہٹ کرے۔ نمبر 17 انہ بقدر العرش لا اصغر ولا اکبر تعالی اللہ عن ذلک، کہ اللہ رب العزت عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے، عرش کے برابر ہے، حالانکہ اللہ اکبر، اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے۔ اب یہ کہ عرش کے برابر کہنا یہ بھی جمہور سے ہٹ کرے، اللہ عرش کی طرف محتاج نہیں ہے۔ مکان کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جب مکین کے لیے جسم ہو، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کو مکان کا احتیاج ہی نہیں۔ اور نمبر 2 مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تبھی مکین اس پر بیٹھ سکتا ہے، اگر اللہ کے لیے جسم مانو گے تو مکان کا مکین سے بڑا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ کائنات میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر اگر اللہ کے لیے مکان مانیں گے تو احتیاج لازم آئے گا، اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ پھر مکان تو بعد میں پیدا ہوا، اللہ تو پہلے سے ہے،
اللہ تو اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، تو پھر مکان بعد میں آیا، تو گویا پھر وہی بات اللہ محل حادث ہو، تو گویا اللہ رب العزت کی ذات جب پہلے تھی اور عرش نہیں تھا تو پھر اللہ کہاں تھا؟ تو یہ سارے اعتراضات تبھی ہوں گے جب معاذ اللہ جہت، مکان یا جسمیت مانی جائے۔ اس لیے جمہور کی رائے تفویض کی ہوتی ہیں، اور صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں تعویل ہے، اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے۔ نمبر 18، ان النار تفنی، جہنم فنا ہوگی۔ اب جہنم کی فنا کی بات کہنا یہ بھی جمہور سے ہٹ کرے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ جنت اور جہنم پہ فنا نہیں ہے، اللہ نے بنایا تو جنتی جنت میں ہمیشہ، اور جہنمی خالدین فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ فنا کی بات کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اس طرح نمبر 19، ان الانبیاء غیر معصومین، انبیاء معصوم نہیں ہیں۔ جمہور کی رائے ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ سے معصوم ہیں، اور صغیرہ سے بھی اکثر کے ہاں معصوم ہے، قبل النبوہ بھی اور بعد النبوہ بھی۔ اگرچہ اکثر کی رائے یہ ہے کہ قبل النبوہ صغائر ہو سکتے ہیں، البتہ بعد النبوہ کبائر اور صغائر دونوں سے معصوم ہے۔ نمبر 20، وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جاء له ولا يتوسل به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے توسل درست نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں، جبکہ جمہور کے ہاں توسل جائز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک توسل بالاعمال الصالحہ ہے، اور ایک توسل بالذوات الفاضلہ ہے، اور ایک توسل کسی زندہ آدمی کے واسطے سے دعا کرنا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے دعا کی، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء میں روایت ہے۔ نمبر 21، ان انشاء السفر الیہ بسبب الزیارۃ معصیۃ لا تقصر الصلاۃ فیہ، کہ اگر ایک آدمی گناہ کے لیے سفر کر رہا ہے تو کیا وہ نماز میں قصر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب جب رائے تو یہ ہے کہ نماز میں قصر کرے گا۔ اگر ایک آدمی گناہ کے لیے بھی سفر کرتا ہے، یہ اس کا اپنا گناہ ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اس کے لیے نماز میں قصر جائز ہے۔ اسی طرح اب یہ جو رائے ان کی علامہ ابن تیمیہ کی شد رحال کا مسئلہ جو مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نیت جو کرے مسجد نبوی کی کرے، روضہ رسول کی نیت نہ کرے۔ حالانکہ جمہور کی رائے یہ کہ روضہ رسول کی نیت جائز ہے، اور جائز ہی نہیں، ابن حمام رحمہ اللہ کہتے قریب من الواجب ہے، واجب کے قریب ہے کہ حضور کے روزے کی نیت سے سفر کرنا کیا جائے۔ صرف علامہ ابن تیمیہ کی رائے تھی، وہ فرماتے تھے مسجد نبوی کی نیت کی جائے۔ اسی طرح ایک 22واں مسئلہ یہ ہے، ان التوراۃ والانجیل لم تبدل الفاظهما وانما بدلت معانیهما، تورات اور انجیل میں الفاظ کو تبدیل نہیں کیے گئے، صرف اس میں معانی بدلے گئے۔ حالانکہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں جس طرح تحریف معنوی ہوئی ہے، اسی طرح تحریف لفظی بھی ہوئی۔ یہ میں نے 22 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ عموماً بعض ساتھیوں کو ذوق ہوتا ہے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے جمہور سے ہٹ کرے، تو وہ مسائل انہوں نے ذکر کر دیا۔ لیکن ان مسائل کے اندر بہت سے ایسے ہیں جو علامہ ابن تیمیہ کی رائے نہیں بھی ہے، یا ان کا رجوع بھی ثابت ہے، یا ان کی وہ تعبیر نہیں ہے جو تعبیر انہوں نے اختیار کی ہے۔ اس لیے ان میں سے علامہ نعمان آلوسی کی جو کتاب کا میں نے ذکر کر دیا، جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین، میں انہوں نے انہی دو احمدین کا محاکمہ کیا، یعنی ابن حجر ہیثمی اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ ان کی رائے کیا ہے اور ان کی طرف منسوب کیا ہے، تو اس کے بھی جوابات دیے، اور آخر کے اندر انہوں نے ابن رجب حنبلی نے جو اشکالات کیے ان کے بھی جوابات دیے۔ تو بہرحال اس کتاب کو اگر کوئی ساتھی پڑھ لے تو جو باتیں ان کی طرف منسوب ہیں اس کی وضاحت اس کے سامنے آ جائے گی۔ باقی جیسے میں نے ابتدا میں بات عرض کی، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ان کے تفردات ہیں، لیکن امت نے اگرچہ تفردات کو قبول نہیں کیا، لیکن اس وجہ سے ان پہ سب و شتم کرنا یا برا بلا کہنا یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے انسان کی اپنی عاقبت کو خراب کرے گا۔ انہوں نے اگر کوئی رائے دی ہے تو نیک نیتی کے ساتھ دی، اپنے علمی وجدان کے مطابق، اپنی علمی صلاحیت اور استعداد کے مطابق دی، اور ان کے پاس بھی اس موضوع پر دلائل تھے، اور یہ فرعی مسئلے ہیں، عموماً عقیدے کے نہیں ہیں۔ فرعی مسائل میں اگر کوئی رائے اپنی رکھنا چاہے دلائل کے ساتھ تو وہ اپنے اختلاف رائے کر سکتا ہے۔